بہت کچھ حاصل کر لیا، ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے، ایرانی قیادت کو ختم اور بحریہ کے 51 جہاز تباہ کر دیے، ایرانی بحری جہاز اب سمندر کی تہ میں ہیں، ڈرونز، میزائل اور جوہری صلاحیتوں کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا، ایران کے خلاف جنگ مختصر مدت میں ختم ہو سکتی ہے، امریکی صدر کا ریپبلکن کانفرنس سے خطاب، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جوہری تنصیبات تباہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں جوہری ہتھیار بنا لیتا، ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو مشکل صورتحال ہوتی، ایران کے پاس ایسے میزائل تھے جن سے وہ ہم پر حملہ کر سکتا تھا، ایران اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا تھا، حملے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، B-2 بمبار طیارے استعمال نہ کرتے تو ایران ہمارے پیچھے آتا، دشمن کو شکست دینے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، تعاقب کر کے خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، امریکہ کسی کی دھمکی میں نہیں ڈرتا، معلوم نہیں ایران شکست کب تسلیم کرے گا، زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ امریکی صدر کا تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے کچھ ممالک پر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، کہا صورتحال بہتر ہونے تک پابندیاں ہٹا رہے ہیں، امن قائم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ پابندیاں نہ لگائی جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی امریکی نیوی اور ہمارے اتحادی آبنہ ہارمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر کی سیکیورٹی فراہم کریں، ٹرمپ کا مجتبی خامنئی کے نئے سپریم لیڈر بننے پر مایوسی کا اظہار، کہا ایران کے نئے سربراہ کو کوئی نہیں جانتا، ایران کی جو بھی نئی قیادت آئی اسے مار دیا گیا، آئندہ قیادت کو بھی مار دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی سینیٹر چک شومر پر تنقید، بولے چک شومر پہلے اسرائیل کے حامی تھے اب فلسطین کے حامی ہیں، چک شومر رجسٹرڈ فلسطینی ہیں اور اس پر انہیں فخر ہے، شومر ایرانی عوام کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق 4 کی 33ویں لہر جاری، 1 ٹن وزنی وار ہیڈز کے ساتھ تل ابیب پر خیبر شکن میزائل داغ دیے، بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں فلیٹ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل نے مقررہ اہداف کو نشانہ بنایا، بحرینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کی رہائشی عمارت پر ایرانی حملے سے 1 شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، سعودی عرب کے علاقے الخرج پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شائبہ آئل فیلڈ کی جانب جانے والے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، عرب میڈیا کے مطابق بغداد ہوائی اڈے کے قریب امریکی سفارت خانے کے لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر بھی حملہ ہوا، دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آبن ہارمز کے ذریعے محفوظ راستہ فراہم کرنے کی پیشکش کر دی، امریکی صدر کے جنگ ختم ہونے کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران کرے گا، ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا، مزید کہا کہ 10 سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، دشمن کو ہماری مزاحمت کا اندازہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران میں فضائی بمباری، متعدد مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تبریز اور اصفہان میں بم برسا دیے، گورنر آفس اور قدیم شاہی محل پر شدید بمباری، ایرانی حکام کے مطابق مشرقی تہران کی رہائشی عمارتوں پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں 40 شہری جاں بحق ہو گئے، صوبہ لورستان میں 3 طلباء جاں بحق، عرب میڈیا کے مطابق دارالحکومت میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ روسی صدر کا ٹرمپ کو ایران سے جنگ ختم کرنے کا مشورہ، ایران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے ٹرمپ کو تجاویز بھی پیش کر دیں، ولادیمیر پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو، آئل بحران کی عالمی صورتحال بھی زیر غور آئی، ترجمان کرملن کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ جلد ختم کرنے میں دوبارہ دلچسپی ظاہر کی، دوسری جانب ایرانی اور ترک صدور کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمسائے ممالک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، ترکیہ میں حملوں کی مشترکہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں، ترک صدر اردوان نے یقین دلایا کہ ترکیہ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، اس سے قبل ترک صدر اردوان نے ایران کو وارننگ بھی دی، کہا ایران اپنی غلطیاں بار بار نہ دہرائے، اشتعال انگیزی سے دو طرفہ دوستی کو خطرہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے 28 فروری کو ایران کے خلاف بلا اشتعال جنگ شروع کی، ایرانی مندوب کا اقوام متحدہ سے خطاب،
کہا کہ جنگ نے شہریوں کے لیے ایک سنگین اور خطرناک صورتحال پیدا کر دی جس میں جان بوجھ کر شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کے خلاف حملے شامل ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ چین، روس اور فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی کے لیے ایران سے رابطہ کیا۔ جنگ بندی کے لیے تہران کی پہلی شرط ہے کہ مزید جارحیت نہ کی جائے۔ سیاسی میدان میں اگر امریکہ جنگ بندی کی درخواست کرے تو یہ تب ہوگا جب ایران کو یقین دلایا جائے کہ ان واقعات کو دہرایا نہیں جائے گا۔ آبنۂ ہارمز کی بندش اور تیل تنصیبات پر حملوں سے دنیا بھر میں ہلچل۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں 30% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ترین ریکارڈ بنا کر گرنے لگیں۔ امریکی خام تیل کم ہو کر $85 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برنٹ $97.76 فی بیرل میں فروخت۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے G7 ممالک متحرک۔ خام تیل کے اضافی ذخائر کے استعمال کی تجویز دے دی۔ G7 ممالک کا 40 کروڑ بیرل خام تیل جاری کرنے کا فیصلہ۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے عالمی معیشتوں پر منفی اثرات بڑھ گئے۔ روس نے یورپی ممالک سمیت دنیا کو تیل اور گیس کی فراہمی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران جنگ نے عالمی توانائی بحران پیدا کر دیا ہے۔ تیل کی پیداوار پہلے ہی کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ آبنۂ ہارمز کے راستے آنے والی ترسیل متاثر ہونے سے تیل کی پیداوار رک بھی سکتی ہے۔ روسی برآمد کنندگان استحکام اور قابل اعتماد فراہمی کے لیے مشہور ہیں۔ توانائی کی فراہمی کے لیے طویل مدتی معاہدے ہوں اور سیاست کو الگ رکھا جائے۔ روس دنیا کا دوسرا بڑا تیل برآمد کرنے والا اور قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ قطر، اردن، مصر، شام، عراق، لبنان، ترکی، آرمینیا اور یورپی یونین کے نمائندوں کی ویڈیو کانفرنس۔ مشرق وسطیٰ کی خراب سیکیورٹی صورتحال اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ قطر نے توانائی کے شعبے کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے عارضی حفاظتی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ قطر سرزمین اور شہریوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران نے خطے کے کئی ممالک کو بھی نشانہ بنایا۔ عالمی توانائی منڈی میں اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ شراکت داروں کے لیے قابل اعتماد سپلائر رہیں گے۔ صورتحال مستحکم ہونے پر توانائی کی مکمل پیداوار دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔ امریکی صدر ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب سے ناخوش، کہا مجتبیٰ خامنہئی کا انتخاب خطے کے لیے نئے خطرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ایران میں قیادت کی تبدیلی کے باوجود واشنگٹن کا سخت گیر موقف پر قرار رہے گا۔ امریکہ کا ایران میں یورینیم پر قبضے کے لیے خصوصی فوج بھیجنے پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نہیں چاہتے چند سال بعد ایران کو دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع ملے۔ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ تیل کے جہاز ہمت سے کام لیں اور آبنائے ہرمز کراس کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے تمام جہاز ڈبو دیے۔ ایران کے پاس صرف 20% میزائل لانچ پلیٹ فارم باقی بچے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد مضبوط بنانے کی خواہش کا عکاس ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مجتبیٰ خامنہئی کی تقرری پر بیان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا مجلس خبرگان نے خطرات اور حملوں کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا۔ موجودہ حساس حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایرانی عوام کو نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں متحد رہنا چاہیے۔ ایران کا حملوں پر امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت مسترد۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا سپریم لیڈر کی تقرری ایران کا داخلی معاملہ ہے۔ امریکی اہداف پر حملے اپنے دفاع کا قانونی اقدام ہے۔ امریکی فوجی اڈے جہاں بھی ہوں گے نشانہ بنیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر طالباف نے مجتبیٰ خامنہئی کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا نئے رہنما کی پیروی سب کے لیے مذہبی اور قومی فریضہ ہے۔ ایران کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایران کی نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ، مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی ایرانی حملوں میں 13 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔
اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایران کے میزائل حملوں میں 2000 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی ہو چکے. 24 گھنٹے میں 157 اسرائیلی زخمی ہوئے. 9 کی حالت تشویشناک ہے. ایران کا ایک دن میں 4 امریکی میزائل شکن دفاعی ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ. ادھر لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، 3 زخمی. حزب اللہ کے حملے میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ. ایرانی حملوں سے امارات میں فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی. حکام کے مطابق آگ ڈرون کا ملبہ گرنے سے لگی. صورتحال کنٹرول میں ہے. انڈسٹری زون کی سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئیں. ایرانی حملے میں امارات کی ٹگ بوٹ سمندر برد ہو گئی. عملے کے 3 افراد لاپتہ اور 1 زخمی ہوا. کویت کے سبیہ پاور اور واٹر پلانٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا. سعودی شہر خرج میں ڈرون حملے میں 2 افراد جاں بحق. بحرین کے جزیرہ 17 میں ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی. بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی علاقے پر راکٹ اور ڈرون حملہ. عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کو فضائی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت جاری. ایران کی تیل تنصیبات اور پانی کے ذخائر پر حملے. تہران آئل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی. کئی آئل ڈیپو تباہ. کرج میں آئل ڈیپو پر حملے سے متعدد گھروں کو نقصان. حملے میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. اصفہان، نجف آباد اور آران پر بمباری. مزید 31 افراد شہید. ادھر لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 394 ہو گئی. لبنانی وزیر صحت کے مطابق جاں بحق افراد میں 83 بچے بھی شامل ہیں. رہائشی علاقوں پر بمباری سے 1130 افراد زخمی. اسرائیل کا بیروت میں ہوٹل پر فضائی حملہ. ایرانی پاسداران اطلاعات کی قدس فورس کے اہم کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. حملے میں 4 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. سعودی عرب کی ایک بار پھر ایران کو تنبیہ. حملے جاری رکھے تو کشیدگی مزید بڑھے گی. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے. کشیدگی بڑھی تو ایران سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا. جارحیت روکنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھایا جائے گا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زائد میں ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی حملوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. مستقبل میں باہمی روابط جاری رکھنے پر اتفاق.